سب دکھوں سے بڑا ایک دکھ انات ہونے کا ہے، جس سمے آپ کو اپنے ماں باپ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس آپ کے ماں باپ آپ کو سنبھالنے کے لیے نہ ہو تو زندگی بے وجہ لگتی ہے۔ میرا بچپن بھی اسی طرح کے حالات سے گزرا تھا۔ جب جوان ہوئی تو بوا نے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کر دی اور پھر کبھی پلٹ کر میری حال نہ پوچھے۔ لیکن شادی کے بعد مجھے سکون نصیب نہیں ہوا اور بوا نے پھر ظلم کی آخری حد پار کرتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر ایک دن ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا، جس کا چہرہ ایک دن میرے سامنے آیا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ آئیے سنیے میری کہانی، میری زبانی۔ میں اپنے ماں باپ کی وہ اولاد تھی جس کی قسمت میں اپنی ماں باپ کی محبت ہی نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹی تھی، اتنا چھوٹی تھی کہ اپنا دھیان بھی خود نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے مجھے پاپا کی بہن اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ مجھے پالنے کے لیے لے کر گئی تھی۔ وہ سب کو کہتی تھی کہ وہ مجھے بہت اچھے حالات میں رکھ رہی ہے، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں کیسے رہ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھ پر میری بوا نے پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی۔ میں پورا دن کام میں لگی رہتی تھی۔ میری بوا کے بچے جس عمر میں اسکول جاتے اور موج مستی کرتے تھے، میں اس عمر میں کچن اور پورے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ سننے کو ملتا تھا کہ میں ایک منحوس ہوں جس نے پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا لیا۔ میں اس بات سے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر میں جب بھی بھاگنے کے بارے میں سوچتی تو ڈر جاتی تھی۔ میرے دوسرے بہن بھائی بے شک مجھ سے بڑے تھے، پر وہ دونوں بھی تاؤ جی کے رحم و کرم پر جی رہے تھے اور ان کے حالات بھی مجھ جیسے ہی تھے۔ ہمارا بوا جی اور تاؤ جی کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، اور جو تھے وہ ہماری طرف سے اپنی آنکھیں بند ہی رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارا اپنی زندگیوں سے سمجھوتا کرنا ہی بہتر تھا، جو میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کر لیا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ میں اپنی بوا کی بیٹی کی کتابیں چھپ چھپ کر پڑھتی رہتی تھی۔ میں اپنی بوا کے بچوں کو بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے سنا کرتی تھی کہ وہ کس شبد میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ میں ہندی اور پھر تھوڑی بہت انگلش پڑھنے لگی۔ میری بوا کی بیٹی جو کتابیں پرانی ہو جاتی، میں اسے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ میرے پاس کمرے کے نام پر گھر کا اسٹور تھا جس میں سویا کرتی تھی۔ میں نے اسٹور میں کتابوں کا ڈھیر جمع کر لیا تھا۔ مجھے جب بھی تھوڑا بہت سمے ملتا میں کتاب پڑھ لیتی۔ بوا اس بات سے بے خبر تھی اور میں اسی لیے خوش تھی، ورنہ اگر انہیں پتہ لگ جاتا تو وہ ان ساری کتابوں کو ردی میں بیچ ڈالتی اور میں نہ کبھی پڑھ پاتی۔ اس لیے میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ اس گھر میں میرے ہمدرد شاید میرے پھوپھا جی ہی تھے، جو مجھے عجیب بھی لگتے تھے۔ وہ بوا کی موجودگی میں مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، پر جب بوا جی سو رہی ہوتی یا باہر گئی ہوتی تو وہ مجھے چپکے سے پیسے دے دیتے تھے، کبھی کچھ کھانے کو بھی لا دیتے تھے۔ اس لیے بدلے میں وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں اس کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤں۔ پہلے تو نہ سمجھتی میں ان کی بات مان جاتی تھی، پر جیسے جیسے میں بڑی ہوئی مجھ کو ان کا خود کو ہاتھ لگانا برا لگنے لگا۔ وہ جب بھی مجھے چھوتے تھے تو مجھے خود سے گھن آنے لگتی تھی، اور ایک بار جب بوا جی سو رہے تھے تو وہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں ابھی کچھ کرتی کہ بوا نہ جانے کب اٹھ کر آ گئی اور انہوں نے پھوپھا جی کو دیکھ لیا۔ اس سمے پھوپھا جی بوکھلا گئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں کری، پر بوا جی نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے مجھے اس دن بہت مارا تھا اور پھوپھا جی 2 دن سے گھر سے لاپتہ تھے۔ بوا کو جب پھوپھا جی کی یاد ستانے لگی
تو انہیں لگنے لگا کہ پھوپھا جی ٹھیک کہہ رہے تھے، وہی بری لڑکی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس طرح میں اپنی بوا کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی تھی جس سے انہیں اب جان چھڑانی تھی۔ اس سمے صرف 16 سال کی تھی جب میری بوا نے میری شادی کر دی۔ وہ لڑکا ہمارے شہر سے بہت دور رہتا تھا۔ بوا جی نے بس جلدی جلدی میری شادی کر دی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میری ہر روز کے ظلم سے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن شادی کے 1 سال بعد جب میرے پتی نے مجھے یہ کہہ کر مارا کہ میں باج ہوں تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میرے ساس کو مجھ سے بہت جلد پوتا یا پوتی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اس کی اولاد کو دیکھ کر ہی مرنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے اپنی جاننے والی ایک ڈاکٹر کو مجھے دکھایا جس نے مجھے بہت دیر تک چیک اپ کیا، اور پھر اس نے بڑے ہی افسوس سے کہا، کیسی بہو لائی ہو تم، یہ تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی اور میری ساس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ شام کو جب میرے پتی گھر آئے تو میری ساس نے نہ جانے انہیں کیا کیا کہا، اور وہ کسی پاگل شیر کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے۔ جوتے چپل تھپڑ کیا نہیں تھا جو اس رات مجھے نہ لگا ہو۔ میں پوری رات سسکتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے پتی کو کہا کہ ہم کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میری بات پر میری ساس ایک دم سے بولی، ارے واہ بھائی واہ، اب یہ ڈاکٹروں کے بھی چوکھٹ کی خاک چھاننا چاہتی ہے۔ جب اس ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی تو نہیں بن سکتی، میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے میرے پتی کو کہا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنی پتی کی طرف دیکھا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے۔ پھر ساس کے جھگڑوں نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میرے پتی نے مجھے طلاق کے کاغذات تھام کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس آدمی سے بہت منتیں کی تھی کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور اس نے مجھ سے زبردستی طلاق کے کاغذات پر سائن لے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اسی وقت بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر میں واپس بوا جی کے گھر جاتی تو بھی میری زندگی نرک ہی بنتی، تاؤ جی کے گھر جاتی تو بھی۔ اس لیے میں نے دان چریٹی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے محتاج کی زندگی اور نہیں جینی۔ اوپر والے نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں اپنے آپ کو خود پال لوں گی۔ میں یہ سوچ کر دان چریٹی میں بے سہارا عورتوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے وہاں کام بھی مل گیا تھا کیونکہ میں پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ وہاں رہنے کے 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ اس خبر نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جب مجھے میرے پتی نے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا تو میں اس وقت 2 ہفتے کی پریگننٹ تھی۔ اوپر والے نے مجھے ماں بننے کا موقع دیا تھا۔ تو اس سمے جب میں بالکل بے سہارا ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اب اس خبر پر خوش ہوں یا ماتم کروں۔ میں کئی دن اداس رہی۔ پھر میں نے اپنے پتی کو ایک خط لکھا جس میں میں نے انہیں اپنے بچے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ وہ اس بچی کو پیدا ہونے کے بعد اسے یہاں سے لے جائے اور اسے ایک اچھا فیوچر دیں، لیکن اس آدمی نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ایک بار پھر جیسے بہت بے بس ہو گئی تھی۔ میں اکثر ڈرتی تھی کہ اگر اوپر والے نے مجھے بیٹی دے دی تو میں کیا کروں گی، اگر اس کا نصیب بھی مجھ جیسا ہوا تو۔ یہ سوچ کر اندر تک ہل جاتی تھی۔ پر یہ سب کچھ صرف کچھ دن ہی رہا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی میں اسے خود اچھا فیوچر دوں گی۔ میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک کپڑے کی فیکٹری میں بھی جانا شروع کر دیا۔ تب تک دان چیریٹی میں رہی۔ پھر میں نے اپنے بچے کو بھی جنم دیا۔ مجھے جب نرس نے بتایا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو میں اسے وہاں سے لے کر چلی گئی
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کسی دان چیریٹی میں ہوش سنبھالے۔ اس لیے میں نے وہاں سے کچھ دور ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔ میں دان چیریٹی اکثر جایا کرتی تھی۔ فیکٹری میں دل لگا کر کام کرنے سے مجھے سیلری اچھی ملنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے اب میرے اچھے دن آ گئے ہیں۔ وقت پار لگا کر اڑتا رہا۔ میں اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ خوش تھی، لیکن جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے والا ایک آدمی ہے جو میرا اپنا پتی ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ پھر میں ترنت وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی تھی اور میں نے دروازہ بند کر کے اس سے کمر لگا لی تھی۔ وہ باہر کھڑا میرا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، پر میں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اب میرا بچہ چھیننے آیا تھا۔ میں نے اس دن تو دروازہ نہیں کھولا، پر اب وہ ہر دن میرے گھر کے باہر آ جاتا تھا، میری منتیں کرتا کہ ایک بار میں اس کی بات سن لوں، پر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی کوئی بھی بات سنوں۔ لیکن ایک دن مجھے ہمت کر کے اس کی بات سننی پڑی۔ وہ آدمی میرے گھر میں جیسے ہی اندر آیا تو اس نے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پلوں بعد میرے بیٹے سے جدا ہو کر میری طرف آیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ تمہیں ہم نے گھر سے نکال دیا تھا اور میں نے تمہارے خط ملنے اور پڑھنے کے باوجود بھی نہ آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اوپر والے نے مجھے بہت بڑی سزا دی۔ میں نے تمہارے بعد جس لڑکی سے شادی کی وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں اس سے شادی کے بعد سے ہر ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس یہی کہتے ہیں کہ اوپر والے کی طرف سے ہی ہے جو میری اولاد نہیں ہو رہی، ورنہ میری پتنی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس دن ہی سمجھ گیا تھا کہ اوپر والے مجھے میرے کیے کی سزا دے رہا ہے۔ میں اب تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری اولاد واپس دے دو۔ میں اپنی پتنی کو بھی چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے معاف کر کے اپنا لو۔ وہ میرے سامنے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا، پر مجھ پر اس کی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب میری وجہ سے تم اسے چھوڑ رہے ہو، پھر کسی اور کے لیے تم مجھے چھوڑ دو گے۔ اب مجھے اور میرے بیٹے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو پال سکتی ہوں۔ ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر گر گرانے لگا، پر میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ لیکن وہ لگاتار میرے گھر آنے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، پر میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ اب میں اپنے آپ کو اسے کبھی نہیں سونپوں گی، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا تھا اور اب دوبارہ کسی کھوکھلے سہارے کے لیے خود کو اپاہج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے بہت دور اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر خوشی خوشی رہنے لگا۔ کیوں دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔